السلام علیکم۔ 25 دسمبر کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح اور آج کی نوجوان نسل کے عنوان پر چند گزارشات لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر تقریر اور انعامی مقابلے منعقد ہوتے ہیں اور جس پر اسکولوں اور کالجوں کے نصابوں میں اسباق بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اساتذہ اس عنوان پر طلبہ میں مضمون نگاری کے مقابلے کراتے ہیں اور صحافی برادری اس موضوع پر پاکستانی قوم کے خاص ایام جس میں 14 اگست، 6 ستمبر، 7 ستمبر، 11 ستمبر، 9 نومبر اور 25 دسمبر جیسے دن منانے کے لیے اخبارات میں خاص اشاعتی صفحے نکال کر اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور یہ بہت ضروری سرگرمی ہے اور اہم کام ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم کی ضرورت اس سے قدرے بڑھ کر ہے، یعنی ہماری قوم کا اور خاص کر نئی نسل کا مسئلہ ذرا زیادہ گمبھیر ہے، یعنی ان لیکچرز، اسباق اور اشاعتی صفحات سے زیادہ توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت ہمارے لیے بابائے قوم کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم ان کے ارشادات سے واقف ہوں اور اپنی زندگیوں کو ان کے افکار عالیہ سے یوں سنواریں کہ پاکستانی قوم کے اندر قومی کردار جنم لے، جس سے پاکستانی معاشرہ وہ صورت اختیار کرے کہ جس کے لیے مسلمانان ہند نے ہندوستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ قائد اعظم نے اپنی قوم کو ایک بڑا منشور اور مشن دیا ہے۔ وہ پاکستان کو ان اسلامی اصولوں کے پرکھنے اور آزمانے کی لیبارٹری بنائیں اور اس مملکت کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیں۔ اب اس مشن کے لیے وہ اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں اور ان میں اس عظیم کام کے لیے ذہنی اور جذباتی آمادگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تقاریر اس حوالے سے نئی نسل کی رہنمائی اور نوجوانوں کے لیے منشور تشکیل دینے کے لیے اساسی کام کر سکتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے تمام ارشادات اور فرامین کو یکجا کر کے نوجوان نسل کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل یہ امر بھی لحاظ کے قابل ہے کہ سب سے پہلے حکومتی سطح پر ایسا اخلاقی ضابطہ بنایا جائے جس کے تحت مشاہیر اسلام اور خاص کر قائد اعظم کی شخصیت کو گھٹانے کی کوشش کرنے والوں سے نپٹا جا سکے، اور ان کی ذات پر ناحق اعتراضات کرنے والے پاکستانیوں اور غیر پاکستانیوں کا تدارک کیا جائے۔ قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں عام انسان، طلباء اور نوجوان نسل یقیناً خاص دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے ایک واضح، صاف اور مثبت تصویر دی جائے۔ قائد اعظم کے افکار اور ارشادات کو ایک پاکستانی تشخص اور پاکستانی کردار کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے علاوہ ایسی کتب خصوص سے لکھوائی جائیں جن سے قائد اعظم کی شخصیت پر جمی گرد ہٹے اور ان کی سیاسی اور انسانی خوبیاں تک معتبر ذرائع سے رسائی حاصل ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بابائے قوم کے ساتھ ایک ایسی حب پیدا کی جائے کہ عوام الناس ان کو اپنا حقیقی رہنما مان لیں اور ان کی نظروں سے پاکستان کو دیکھیں اور سمجھیں۔ قائد اعظم کی سیاسی قد کاٹ پر سیاسی تجزیہ کاروں سے کام کرایا جانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ معلوم پڑے کہ محمد علی جناح کتنے بڑے اور کیسے زیرک، اول العزم، بااصول، نڈر، بے باک، فہم رکھنے والے اور دور اندیش رہنما تھے، جنہوں نے قلیل عرصے میں ہندوستان کی سیاست ہی کو نہیں بدلا بلکہ ہندوستان کی جغرافیائی سرحدوں کو تبدیل کر دیا۔ ایسا رہنما یہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ خود اس کی اپنی قوم انصاف کرے، اور وہ انصاف انہی معنوں میں ہوگا۔ نمبر 1، قائد اعظم کی ذات کو ایک انسان کی صورت میں دیکھا جائے اور ان کو وہ بنا کر نہ پیش کیا جائے جو وہ نہ تھے اور نہ جس کا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہے۔ نمبر 2، قائد اعظم پر پی ایچ ڈی ہو سکے یا نہ ہو سکے، ان پر ان کی سوانح اور سیاسی دانش کے اعتبار سے کئی شاندار اور معتبر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں ان کی سیاسی بصیرت کو مغربی اور مشرقی اہل قلم نے موضوع بنایا ہے۔ نمبر 3، قائد اعظم کی نجی زندگی، ان کے خاندانی مسائل و معاملات کسی طور پر بھی ان کے قومی مقام یعنی سٹیٹس کو متاثر نہیں کرتے، اور نہ ہی ان معاملات کا کسی بھی پاکستانی کی زندگی اور محبت سے کوئی سروکار بنتا ہے۔ نمبر 4، یہ اعتراض کہ قائد اعظم اردو نہیں جانتے تھے تو اعتراض کیوں کر قائد اعظم کے لیے تانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی باہر چلے گئے تھے اور پھر انگریزی ماحول میں رہے اور پڑھا تو انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے لگے، لیکن انہوں نے کبھی بھی خود کو انگریز قوم کا فرد نہیں پکارا، نہ ہی انہوں نے خود کو غیر ہندوستانی جانا، بلکہ میری نظر میں قائد اعظم گو اردو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اردو زبان کی فضیلت اور قدر کو دل سے جانتے اور مانتے تھے، اسی لیے انہوں نے
تحریک پاکستان کے ہر موڑ پر پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان کے طور پر اردو کو نہ صرف تجویز کیا بلکہ اس پر اصرار بھی کیا ہے۔ یہ ہمارے رہنما کا لسانی شعور تھا۔ اور دوسری طرف اردو زبان بولنے اور سمجھنے والے گاندھی کا وہ جملہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، کہتے ہیں کہ اردو زبان مسلمانوں کے عہد میں پروان چڑھی ہے، اب مسلمان چاہیں تو اس کو مزید ترقی دیں، ہم تو اس سے باز آئیں، انکوٹ۔ یہ اس لیڈر کے الفاظ ہیں جو اردو زبان جانتا تھا اور ہندو مسلم بھائی چارے کا داعی تھا، لیکن ہندو مسلم اتحاد کی سب سے بڑی رسی کو کاٹ رہا ہے، خواہ کیسی فہم پر اور خواہ کیسی زبان دانی پر۔ اصل موضوع یہ تھا کہ قائد اعظم کے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں آج 21ویں صدی کے پاکستانی نوجوان کے لیے منشور تیار کیا جائے، یعنی پاکستان کے اندر وہ قومی کردار جنم لے جس سے ان کے اندر پاکستانیت اور فلاحی معاشرے کا قیام عمل میں آ سکے۔ اس ضمن میں یہ چاہیے ہوگا کہ کیسا عملی منشور تیار کیا جائے جس پر پاکستانی قوم عمل پیرا ہو کے ان معاشرتی و ثقافتی عزائم کا حصول ممکن بنائے جو اس قوم کو دیگر تمام اقوام عالم سے جداگانہ شناخت دیں۔ یہ بھی لازمی ہے کہ پاکستان کے باسی اس حوالے سے بھی کام کریں تاکہ یہ اسلامی ریاست ان مقاصد کو حاصل کر لے کہ جن کے لیے اس ملک کا قیام عمل میں آیا تھا۔ یہ بھی دھیان میں رہے کہ مسلمانان ہند کی علیحدگی دو قومی نظریے کا ثمر ہے۔ اب اگر ہم نے کسی بھی حوالے سے دوسری قوم والے قوام کو پروان چڑھانا ہے تو یہ پاکستانی اور پاکستان کا خواب دیکھنے والوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔ جیسے کہ آج کل ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی اور سٹیج پر واہیات ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ یہ ناچ گانا ہماری اسلامی ثقافت اور معاشرت کا کسی طور پر حصہ نہیں رہا ہے۔ بے حیائی جس میں ٹک ٹاک بھی شامل ہے، اس جیسی ہر برہنگی اور بے شرمی کے حوالے سے مسلمانوں کی ہر علاقے کی تاریخ پاک رہی ہے، اور کہیں اگر ایسا اس طرح کا کوئی حوالہ ملتا بھی ہے تو وہ اپنے عہد اور بعد کے ادوار میں مذموم رہا ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے کہ ہر وہ کام اور وصف جو ان کو برِ صغیر کی کسی دوسری قوم کی طرح قرار دے گا وہ حوالہ اور کام لائق مذمت ہوگا، کیونکہ بقول قائد اعظم اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اردن کے سفیر میں تقریب اسناد کے موقع پر۔ دوسرا بیان دیکھیں، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اسلامیہ کالج پشاور 13 جون 1948 کو یہ بات انہوں نے فرمائی۔ ایک اور دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات ان ذریعی اصولوں کی پیروی کرنے میں ہے جو ہمارے عظیم ہادی برحق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہمارے لیے متعین کر دیے ہیں۔ یہ انہوں نے سبی میں بلوچستان کے مقام پر 14 فروری کو ارشاد فرمایا تھا۔ کیا اب میرے بیانیے کو کسی بھی اور دلیل کی حاجت رہتی ہے کیا؟ یقیناً قائد اعظم کے اس طرح کے ارشادات تلاش بسیار کے محتاج نہیں، بلکہ ان کی ہر تقریر اور ہر خط میں مل جاتے ہیں۔ مسئلہ شاید یہ ہے کہ ان کا انگریزی لباس ہمارے ہاں اس خاص فکر کے حامل افراد کو ہضم نہیں ہو رہا، یا ان کا خیال ہے کہ انگریزی لباس پہننے والا انسان کیسے اسلامی سوچ رکھ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ان کی افکار عالیہ سے براہ راست استفادہ کیجئے، نہ کہ سنی سنائی یا اڑی اڑائی باتوں پر یقین کر کے اپنے اس عظیم اور اسلامی سوچ کے حامل رہنما سے بدگمان ہو جائیے۔ جہاں تک نئی نسل کے فرامین قائد کی روشنی میں بنائے جانے والے منشور اور لائے عمل کا سوال ہے تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ 21ویں صدی کے تمام تقاضوں سے کما حق کہوں نمٹنے کے لیے یہ منشور بنا لینا بہت ضروری ہے۔ آج کے نوجوان نسل کو اسلام سے رہنمائی لینے کی اشد ضرورت ہے، اور قائد اعظم کا اصرار ہے کہ اسلام کے ذریعے اصول ہی ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح کے ضامن ہیں۔ آج 21ویں صدی میں جہاں سماجی اور معاشی مسائل نے عام آدمی کے لیے ایک ذہنی انتشار کو جنم دیا ہے جس سے دل برداشتگی جنم لیتی ہے، اور دل برداشتگی اور غصے نے نئی نسل میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ من حیث القوم ایک ایسی معاشرت کو فروغ دیا جائے جس سے اسلامی طرز معاشرت پیدا ہو جہاں سادگی اور تکلف سے آزاد زندگی گزاری جا سکے۔ وہ زندگی وہی ہو سکتی ہے جس میں اسلامی معاشرتی شرافتیں موجود ہوں۔ فرمان قائد دیکھیے، میں پاکستان کے ہر باشندے کو اور بالخصوص اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ خدمت، ہمت، برداشت کے سچے جذبے کا مظاہرہ کریں۔
ایسی شریفانہ اور بلند مثالیں قائم کریں جن سے آپ کے ہم از اور آنے والی نسلیں آپ کی تقلید کریں۔ یہ لاہور میں طلبہ سے خطاب کیا تھا 30 اکتوبر 1947 کو۔ 21ویں صدی میں دشمنان پاکستان نے تعصبات کو بڑھاوا دے کر اس مملکت خداداد کی نظریاتی سرحد کو بھی کمزور کرنا چاہا ہے، جس کے لیے انہوں نے علاقائی، لسانی، مقامی قومیتوں کو بنیاد بنا کر منافرت کا ایک گراؤنا کھیل تیار کیا ہے، جس میں مسلکی اور فرقہ بندی کو ابھارا گیا ہے۔ مذہبی رواداری کی جو مسلمانوں کا ایک حوالہ ہے، لیکن عدم برداشت اور نفرت کا ایسا بیج بونا چاہا ہے کہ مسلمان بھائی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ پاکستان قوم کو ایک قوم بننے سے روکنا ہی اس دشمن کا مشن تھا اور ہے، اس لیے وہ ہمارا دشمن ہماری صفوں میں نفاق اور اختلاف پیدا کیے جا رہا ہے۔ حضرت قائد اس حوالے سے اصرار کرتے ہیں، قومی یکجہتی سندھی، بنگالی، پنجابی، پٹھان ہونے کے بجائے ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا میونسپلٹی سے خطاب کرتے ہوئے 15 جون 1948 کو۔ ایک اور دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ہم ابھریں گے، جیسا سونا آگ میں تپ کر کندر بن جاتا ہے۔ یہ پیغام عید الاضحیٰ کا 24 اکتوبر 1947 کو دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی جوان نسل کو پاکستان کا محفوظ کل جانتے ہیں، اور ان کے خیال میں اسی نسل وطن عزیز کو اصل پاکستان بنانا ہے، جس پاکستان کا خواب ان مسلمانوں نے دیکھا تھا جن کو ہندوستان میں اپنی شناخت خطرے میں محسوس ہوئی تھی۔ اب پاکستان بن چکا ہے۔ پاکستان کا بننا یقیناً ایک بڑا معرکہ تھا، لیکن اب اس سے بڑا چیلنج لاحق ہے کہ اس پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے بے لوث ہو کر کام کرنا ہے۔ قائد اعظم کا فرمان دیکھیے، خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا کیا ہے جو ثابت کر دکھائیں کہ ہم واقعی ایک نئی مملکت کے معمار ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ خدا را کہیں لوگوں کو ہمارے متعلق یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بار اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ افواج پاکستان کے افسروں سے خطاب کیا تھا 11 اکتوبر 1947 کو کراچی میں۔ اب تو ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ سندھی، نہ بنگالی، نہ پنجابی۔ ہمارے احساسات اور طرز عمل میں پاکستانی جیسا ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے بجائے کسی اور نام کے صرف پاکستانی کہلانے جانے پر فخر محسوس کریں۔ کوئٹہ شہری اس پاس نامے کا جواب دیتے ہوئے 15 جون 1958 کو یہ ارشاد فرمایا تھا۔ ارشادات قائد کی روشنی میں پاکستانی نوجوان کے سر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان پاکستانی نوجوانوں نے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، پھر پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی نظریاتی، ثقافتی، جغرافیائی سرحدوں کو محفوظ و مامون بنانا ہے۔ بین الصوبائی معاملات اور تنازعات کو معروضیت سے دیکھنا ہوگا اور باہمی افہام و تفہیم سے ان مسائل کا منصفانہ حل نکالنا ہوگا۔ قائد اعظم کا یہ پیغام جو انہوں نے عید الفطر کے موقع پر 27 اگست 1948 کو دیا تھا، میرا پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ایمانداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہر پاکستانی پر بالعموم اور نوجوان پاکستانی پر بالخصوص یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے محاذ پر پاکستان کی ترقی، فلاح، ناموری، عزت کے لیے کام کرے۔ اسلام کے اصولوں کو آزما لینے کے لیے اہتمام کیا جائے، پاکستانیت کے فروغ کی کوشش کی جائے، پاکستانی قومیت کو اپنے عز و شرف جانا جائے، پاکستان کی شناخت کے ہر حوالے کو عزیز از جان جانا جائے۔ اپنے خاندان اور قبیلے کو جس طرح عزیز رکھا جاتا ہے، اسی طرح، اسی حمیت، اسی غیرت کے ساتھ پاکستان کے حوالے اور پاکستانی ہونے کو جانا جائے۔ جیسے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قریشی مہمان نواز نہیں ہوتے، میں چونکہ قریشی ہوں تو میں اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ قریشی مہمان نواز نہیں ہوتے تو میں بحیثیت قریشی شدید احتجاج کروں گا، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پاکستانی مہمان نواز نہیں ہوتے تو میں بھی اس شخص کے ساتھ مسکرا دوں گا۔ جب تک میرا رد عمل دونوں مقامات پر ایک سا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں پاکستانی قوم کا فرد نہیں بن پاؤں گا۔ آئیے اپنے فرائض کو پاکستانیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں، فرامین قائد سے اپنے اذہان کو منور کریں، پاکستان کے ہر حوالے کو اپنی غیرت کا معیار بنائیں، پاکستان کو اس مقام اور بلندی تک لے جانے کی صحیح کریں جس کا خواب ہمارے اجداد نے دیکھا تھا۔ پاکستان ایک خطہ زمین کا نام نہیں، یہ تو سنت رسول کی تکمیل ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے مدینہ کی ریاست قائم کی تھی، ویسے ہی برِ صغیر میں اسلامیان ہند مل کر پاکستان کو بنا لیا تاکہ مدینہ جیسی ہی مکمل اور شاندار اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ گو اس ریاست کا قیام عمل میں آ گیا ہے اور نفاذ اسلام میں بھی رکاوٹیں ہیں، کیونکہ رسول خود یہاں نہیں ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، جن کو بہت جلد ان رکاوٹوں کو بہت جلد ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن ابھی وقت ہے
اس مملکت کا سفر اسی سمت ہے. گو یہ ملک بھی اندرونی اور بیرونی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. فرمان قائد دیکھیے، میں آپ کے درمیان نہیں ہوں گا، لیکن آپ دیکھیں گے اگر مسلمان قوم نے خلوص، دیانت اور نظم و ضبط سے کام لیا تو چند ہی سالوں میں پاکستان دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں شمار ہوگا. پاکستان کا کل روشن و تابناک ہے. 73 سالوں میں دیکھ لیں، ساری کجیوں اور کوتاہیوں کے بعد بھی پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے. پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. پاکستان عالم اسلام کے اتحاد کے لیے فریضہ انجام دے رہا ہے. پاکستان زندگی کے ہر شعبے میں بین الاقوامی سطح پر اسلامی دنیا کی نمائندگی کر رہا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو کہ صنعتوں کا قیام، ذرائع آمد و رفت کی ترقی کا ذکر ہو کہ سی پیک ہو یا گوادر بندرگاہ کی تعمیر و تکمیل ہو، پاکستان کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بڑھ کر خوشحال اور آسودہ حال ہی کی طرف سفر کر رہا ہے. کچھ کالی بیڑیں ضرور موجود ہیں، لیکن ایسے معاملات اور مسائل صرف پاکستان کو لاحق نہیں ہیں. یاد رہے، قائد اعظم کا پاکستان اور مضبوط اور بھروسے والے ہاتھوں میں ہے. یہ نسل جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے اس وطن عزیز کی اصل وارث ہے، جس نے خود کو علم سے لیس کر کے اس وطن کے ہر شعبے کو ترقی دینے کی قسم کھائی ہے. اور اسی نوجوان پاکستان کو علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کی صورت میں ڈالنے کا عزم کر رکھا ہے. آج 25 دسمبر کا دن اسی قسم اور حلف کی تجدید کا دن ہے. اللہ جانتا ہے پاکستان کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے زیادہ روشن، تابندہ، درخشاں اور محفوظ ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. السلام.